إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. یہ 10 دن جن کی فضیلت آپ سب کے علم میں ہے، سارا سال جتنے بھی دن آتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت ان 10 دنوں کو رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ آدھے دن تقریباً ہم گزار چکے ہیں، آگے آنے والے دنوں میں 2 دن اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جن میں ایک ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحج کا دن۔ یہ دن انتہائی قیمتی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور شان عجیب انداز کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جس اسلام کا رب العالمین نے آغاز کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ توحید، وہ عقیدہ، وہ ایمان، انبیاء کا ایک تسلسل، اس کا اختتام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے کے بعد جو دین کا اکمال تھا، جو اپنی نعمت کا، رب العالمین کی نعمت کا اتمام تھا، اس کے لیے رب العالمین نے اسی دن کو اختیار کیا۔ یہ یوم عرفہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں نے اکمال کر دیا ہے اپنے دین کا۔ اکمال کی تعبیر عربی زبان کے اعتبار سے جو احباب سمجھتے ہیں، جس میں اب نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا ہے۔ اتمام کی تعبیر، لفظ اتمام، یہ اس بات کا شعور دیتا ہے کہ نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ دن اسی لیے سیدنا عمر کے سامنے جب یہود نے کہا کہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر، یعنی یہ نعمت اللہ ہمیں دے دیتا، یہ اعزاز ہمیں مل جاتا کہ دین جو آسمان سے وحی آتی ہے، جو سارے انبیاء پر دین ہم پر آ جاتا، یہ آیت ہمارے لیے نازل ہو جاتی، تو یہ تو ہمارے لیے ایسا عید کا دن ہوتا کہ ہم خوشی سے نہال ہو جاتے۔ سیدنا عمر نے فرمایا یہ تو وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ میں میدان عرفات میں تھے، اور وہاں پر یہ حجۃ الاسلام پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا۔ اہل علم کا ذکر ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد احکامات شرعیہ میں پھر اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ وہی نازل ہوئی لیکن حکم نازل نہیں ہوا۔ یہ دن قرآن مجید میں یوم مشہود کہہ کر رب العالمین نے اس کی قسم اٹھائی ہے، جس دن ساری انسانیت جمع ہو جاتی ہے میدان عرفات میں۔ 2 چادریں پہنی ہوتی ہیں، سفید رنگ ہوتا ہے، ایک ہی زبان ہوتی ہے، ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی یاد ہے میرے اور آپ کے لیے آخرت کی۔ کہ آخرت کے دن بھی ہم ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہماری کیفیت ایسی ہوگی کہ انہم جراد منتشر، یہ سب ہم انسانیت جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں
جانور ہوتا ہے، ایک پرندہ، یہ جھنڈ کا جھنڈ آتا ہے، اس طریقے سے انسانیت رب العالمین کے سامنے اٹھ کر کھڑی ہوگی بے لباس، غیر مختون۔ اس احساس کو بھی اپنے اندر انسان ذرا سا اجاگر کرے کہ آخر اللہ کے سامنے ایک پیشی دینی ہے۔ وہاں جو احباب جن کو اللہ نے توفیق دے دی جانے کی، اور وہ اس عرفات کے میدان میں پہنچیں گے، وہاں کا یا آپ میں سے کوئی لوگ گئے ہوں، وہاں کا شعور، احساس الگ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس دن کی رحمت سے اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا۔ یہ دن ہے، دن اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کی رحمت سے اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا۔ یہ دن وہ ہے جس دن شیطان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی اس کو اس انداز میں احقر، اذل، اصغر، اتنا حقیر، گھٹیا، ذلیل اور رسوا اس کو کسی دن نہیں دیکھا جاتا جس دن یہ یوم عرفہ والے دن اپنے آپ کو ایک طرح سے پیٹ رہا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول اور اللہ کی مغفرت۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار، کوئی دن سال کا ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو اپنے جہنم سے آزاد کرتا ہو جتنے اس دن میں رب العالمین آزاد فرماتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ابن حبان کے الفاظ ہیں کہ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ ہر رات تو رب العالمین کا نزول ہے، لیکن پورے سال کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہو، اس کا نزول ہوتا ہو، سوائے یوم عرفہ کے۔ یہ اس دن کو ذرا سا سمجھیں، اپنے شعور میں لائیں کہ یہ دن ہے کیا۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ تعالیٰ یہ جو انسانیت میدان عرفات میں جمع ہے، جو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، مباحات، یہ ہیں میرے بندے، اور پوچھتا ہے فرشتوں سے ما اراد ہؤلاء، کیا لینے آئے ہیں، ان کی کیا چاہتے ہیں، کیا دل میں آرزو ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ اور میں اللہ کی اس رحمت سے محروم نہیں ہیں، کیونکہ یہ جہنم سے آزادی صرف اور صرف یوم عرفہ کے دن میدان عرفات والے حجاج کے لیے نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو آزاد کر سکتا ہے۔ اس لیے اس دن کی قیمت کو سمجھیں، اس دن کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس دن 3 کام بڑی اہمیت کے ساتھ کریں، بڑی اہمیت کے ساتھ یہ 3 کام کریں۔ نمبر 1، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، صحیح مسلم کی حدیث، روزہ۔ یہ سب سے زیادہ رمضان کے بعد، رمضان کے مہینوں کے بعد، فرض روزوں کے بعد کسی روزے کی اگر اہمیت ہے تو یوم عرفہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی روزے کو اہمیت نہیں دی گئی۔ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پورا کوشش کریں، پورا اہمیت کے ساتھ اس دن کا اہتمام کریں، روزے کا۔ دوسری چیز جو اس پورے آخری عشرے کے لیے ہے، یہ آپ نے سماعت فرمائی لیا ہوگا کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، کہ سال کا کوئی بھی دن اللہ تعالیٰ کو اس دن میں کیے گئے عمل صالح، کوئی بھی نیکی اتنی محبوب نہیں ہے، اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کی ہے۔ 10 دن بڑے محبوب ہیں اللہ کو، ان دنوں کے اندر کی گئی نیکی، لیکن ان دنوں کے اندر کی گئی نیکی جو منصوص ہے، جو حدیث میں ہمیں بیان کی گئی، ویسے عموم ہے، کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں ان 10 دنوں میں اللہ کو پسندیدہ ہے، اور باقی سال کے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کی نیکی کی اہمیت بڑھ کر ہے۔ جو بتایا گیا کرنے کا وہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ جتنی زیادہ فضیلت اتنا ہی آسان عمل دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا بات کو سمجھیے گا، جتنی زیادہ فضیلت اتنا ہی آسان عمل۔ اب جو شخص بھی یہ عمل بھی نہ کر سکا، اس سے بڑا محروم آدمی کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی جو اپنی زبان سے یہ کلمات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ اس کی زبان پر بھی الفاظ ان 10 دنوں میں نہ آ سکے، کوئی محنت نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی تقدو نہیں ہے، وہ آدمی سب سے بڑا محروم آدمی ہے، اس سے بڑا کوئی اور محروم نہیں ہے۔ تو یوم عرفہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے، تو ان 10 دنوں کے اندر اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور مزید یوں بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذکر ہے جو میں بھی کر رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی اس دن کرتے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن جو اس کی خصوصیت ہے وہ صرف اس امت محمدیہ کو نہیں ملی، اس دن کو رب العالمین نے پچھلے انبیاء کو بھی دیا ہے،
اور وہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار ان کلمات کے ذریعے سے جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہو، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جو بھی چیز عبادت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور، جو تعظیم اللہ کی ہے جس میں ہم اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے، آرڈر اسی کا ہے، تعریفیں بھی اسی کی ہیں، وہ مستحق ثنا ہے، مستحق حمد ہے، ہم اس کے بندے ہیں جو اس کی تعریف کریں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ذکر اہمیت والا ذکر ہے، اس کو خصوصی اہتمام کے ساتھ کریں۔ تیسرا کام جو اس دن آپ نے اور میں نے کرنا ہے وہ ہے دعا۔ یہ دعا حجاج کے لیے بھی ہے اور یہ دعا میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو جو سوچیں، مسائل، معاملات، چیزیں، اور اس دن میں اللہ سے مانگیں۔ راتیں تو ہیں ہی ہیں، وہ پورے سال کی ہیں، لیکن یہ دن کا وقت خصوصی طور پہ یوم عرفہ کا مجھے اور آپ کو مانگنے کے لیے بھی دیا گیا ہے، کیونکہ رب العالمین کی عطائیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو چیز وہ عطا کر رہا ہے اس دن، جو میں نے مانگنے میں جس کا اہتمام بھی کرنا ہے، وہ ہے جہنم سے آزادی۔ جس دن اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرا، اس دن میری سب سے زیادہ تمنا اور خواہش بھی اللہ سے یہی ہو کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ مل گیا تو سب کچھ ہے، یہ نہ مل سکا باقی سب کچھ مل گیا، سب بیکار ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی التجاؤں کے اندر اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت پر رکھیں۔ باقی جو جو مانگنا چاہتے ہیں ان سب کو جمع کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یوم عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں سفیان الثوری، یہ دونوں ہی بڑے بزرگ ہیں، دونوں ہی بڑے محدثین کبار ائمہ میں سے ہیں، کہتے ہیں سفیان الثوری کے پاس میں گیا رحمہ اللہ، شام کا وقت تھا، وہ بھی اپنی دعاؤں میں مگن تھے، ان کی بھی آنسوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا ان سے کہ آج کا یہ جو سما ہے، اس دن کون آدمی ہوگا جو بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، نامراد ہوگا؟ کہنے لگے اس دن بس وہی آدمی، سفیان الثوری کا کہنا ہے، اس دن وہی آدمی نامراد ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو آج بھی معاف نہیں کرے گا۔ جس کے ذہن میں ہو کہ اللہ آج بھی معاف نہیں کرے گا، اس سے بڑا کوئی نامراد نہیں ہے۔ اس لیے جمع کیجئے التجاؤں کو، ان میں سر فہرست اللہ سے معافی ہے۔ یہ دن بڑا قیمتی دن ہے، یہ ضائع کرنے والا دن نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس دن کو بڑے طریقے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ سارے کام، ساری چیزیں، اللہ کی ایک رحمت مل جاتی کہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کام کاج، مصروفیات سب ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کسی کام کا، کسی مشغولیت کا، الا یہ کہ وہ خود اپنے لیے کوئی بلا وجہ کی مصروفیت اپنے سر پہ پال لے۔ اس لیے اہتمام کیجیے اس چیز کا۔ اس کے بعد اگلا دن جو آخری دن ہے یہ عشرہ ذی الحج کا، 10 دنوں کا، وہ ہے یوم النحر، قربانی کا دن۔ یہ زیادہ فضیلت والا ہے، یہ یوم عرفہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ ایک اہل علم میں بحث ہے کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت یوم عرفہ کو حاصل ہے، یہ یوم النحر کو۔ اور آپ پر اور مجھ پر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ یہ ہو یا وہ ہو، ان دونوں ہی دنوں میں اگر اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا تو وہ میں کر سکتا ہوں۔ اس دن کی فضیلت بھی حاصل کر سکتا ہوں، اس دن کی۔ اور یہ فضیلتیں وقت سے حاصل نہیں ہوتی۔ سورج نکل گیا، غروب ہو گیا اور میں اس میں زندہ تھا، چاہے میں سو رہا تھا، چاہے میں جاگ رہا تھا، چاہے میں اپنی موج مستی میں تھا، تو فضیلت مجھے مل گئی کیونکہ میں زندہ ہوں۔ اس دن کی فضیلت کچھ کرنے سے ملتی ہے، خواہشوں سے، باتوں سے نہیں ملا کرتی۔ تو اگلا دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن، اور اس دن رب العالمین کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ میں اور آپ قربانی کریں۔ باقی دنوں میں سب کچھ ہے، اس دن قربانی ہے، تکبیرات کے ساتھ ساتھ جو ان 10 دنوں کے اندر چلتی ہیں اور ایام تشریق کے اختتام پر جا کر ختم ہوتی ہیں 13 ذی الحج کو۔ اس دن قربانی ہے، اور وہ قربانی آپ سب جانتے ہیں، سنیں گے بھی عید کے خطبے میں بھی اس کی گفتگو کہ اس کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ایک
ایسی عبادت تھی کہ جس نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو دیا. اس کی تفصیلات آپ سماعت فرما لیں گے انشاءاللہ. لیکن بس ایک چیز جس کی طرف میں آپ کی اور اپنی توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو اللہ کے حکم کو ماننا تھا، یہ دلچسپ چیز ہے. اس کو اگر میں اور آپ اپنے اندر اتار لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی تعظیم میرے اندر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا اتنا احترام، اللہ کو میں اتنا بڑا مان لوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ اس نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے، وہی ٹھیک ہے. اس کے کہے پر، اس کے حکم پر اعتراض نہیں ہو سکتا، پوچھا نہیں جا سکتا. ایک بالکل غیر منطقی حکم تھا، اپنے بیٹے کو ذبح کرو. کوئی لاجک آج کے زمانے میں چلے، کوئی دیندار ہو کوئی ہو تو وہ تو سمجھ رہا ہے، ورنہ آپ کسی عام بھی مسلمان کو کلمہ گو کو پکڑ کے اللہ کا کوئی عام قرآن و حدیث کا کوئی عام حکم بتا دیں جو اس کے مزاج کے طبیعت کے خلاف ہو، کبھی قبول نہیں کرے گا، اعتراض کرے گا. یہ مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس استسلام کو اپنے اندر پیدا کریں، حکم الہی کی تعظیم، حکم الہی کو اپنے اندر اتارنا. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے. اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے، مجھے کیا ملے گا، میں کس نقصان سے بچ جاؤں گا، کیا حکمت ہے، یہ سب باتیں بعد کی ہیں. سب سے پہلے اصل چیز یہ حکم الہی، اللہ کے حکم کی، قرآن و حدیث کی جو بھی احکامات الہیہ ہیں ان کا احترام کرنا سیکھیں. وہ کوئی مولوی کوئی آپ کو پسند ہے ناپسند ہے وہ بیان کر رہا ہے، یہ چیز بارگاہ الہی میں میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی کہ یہ مولوی مجھے پسند نہیں تھا، دیسی مدرسے کا مولوی تھا تو لہذا اس نے بیان کیا تھا، مجھے بات سمجھ نہیں آئی. بارگاہ الہی میں آپ کا میرا یہ مدعا قابل قبول نہیں ہوگا. تو قربانی کیجیے، لیکن اس قربانی کو اللہ کی عبادت بنائیے. اس قربانی کے حوالے سے ہم بہت سی گمراہیوں کا شکار ہیں. مختصراً میں صرف نقطوں کی شکل میں ذکر کرتا ہوں. بہت سے لوگ قربانی کے جانور کے شوقین ہوتے ہیں، لانے کے، خریدنے کے، منڈی جانے کے، گھومنے پھرنے کے. یہ شوق آپ کا عشرہ ذی الحجہ میں آپ کو جو اہم عبادت ہے اس سے آپ کو ہٹا رہا ہے. اور جو شوق، جو خواہش انسان کی اس کو اللہ کی عبادت سے دور کر دے، وہ شوق انسان کو برباد کر دیتا ہے. جتنا مطلوب ہے، جتنی ضرورت ہے، قربانی اصل مقصد ہے. اس کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ جانور خریدیں گے، جتنا ذریعہ مقصود ہو انشاءاللہ اس پہ بھی انشاءاللہ بندہ ماجور ہوتا ہے. جانور لے آئے، اب یہ ایک عبادت ہے. کوئی بھی اللہ کی عبادت مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اللہ کے خلق کو تکلیف دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے کئی ایک موقع 7 چکر ہوتے ہیں، آپ نے عمرے بھی کیے، آپ نے حج بھی کیا. حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا، 2 طواف تھے، قدوم تھا، ایک افاضہ تھا. آپ نے رش کی وجہ سے حجر اسود کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ حالانکہ فضیلت والا کام ہے. زیادہ فضیلت کو چھوڑ دیا کیونکہ اس فضیلت کو پورا کرنے میں اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوگی. اس بات کو، اس مقصد کو اچھی طرح سمجھیں کہ کسی عبادت کا کرنا مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور آپ اللہ کے بندوں کو تکلیف دینے کا بندوبست کریں اور سمجھیں کہ یہ عبادت ہے. میں اگر مسجد آ رہا ہوں، مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی، نماز جاری ہے، میری رکعت نکل جائے گی، اپنی سواری کو جیسے تیسے روڈ پہ کھڑا کیا اور آ گیا کہ میں اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میری رکعت نکل جائے گی، لہذا بعد میں آنے والا اپنی تکلیف خود دیکھے. یہ جانور آپ کا لا کر لوگوں کو اذیت دینا، تکلیف دینا، اور آج کل ایک تماشا بنا ہے اس کو، جانور کو بھگانا، جانور کو اتارتے ہوئے اس کی حوالے سے شور شرابہ، اس سے کس قدر معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگوں کی جان پر بناتی ہے، کتنا لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. یہ ہماری تفریح ہو جاتی ہے اور لوگوں کی زندگی کے اوپر بن جاتی ہے. یہ عبادتیں کبھی بھی اس تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتی. یہ عبادت اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص شرط ہے. شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اخلاص نہ ہوا میری اور آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اگر میری نیت میں اصل یہ ہے شوشہ دکھانا، اتنے لاکھ کا جانور لایا، محلے کو پتہ چل جائے میرے گھر کے باہر کتنے جانور کھڑے ہیں، یہ سارا میرے سر پہ وبال ہے. اگر میرا اصل مقصد یہ ہے، میں اس لیے جانور لایا کہ بچے شوقین ہیں جانوروں کے، بچوں کو شوق ہے، اس لیے میں جانور خریدنے جا رہا ہوں، یہ میری نیت میں اصل مقصد ہے، تو بھی یہ وبال بنے گا. کیونکہ یہ عید کی قربانی بچوں کی خوشی کے لیے نہیں ہے. یہ عید کی قربانی عید کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے حکم پر ہے. بچوں کی خوشی اگر نیچے آ کے کسی ذیل میں شامل ہو جائے
تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اصل مقصد اور ہدف نہیں بن سکتا۔ اس قربانی کو کرنے کے بعد، باندھنے کے بعد جو اذیتیں پھر میں بعد میں دیتا ہوں، قربانی کر لی، اب وہ خون، وہ گند، وہ علائشیں، دوسروں کے گھروں کے باہر پانی بہا کے ویسے کہیں پھینک دیا، سڑک کے اوپر لوگ آ جا رہے ہیں، اور یہ ہم جو دکھا رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو حال ہم کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پر انسان اپنی کوئی شادی کر رہا ہے، اپنا کوئی اور اس کی معاملات ہیں، تو اسلام کا نام نہیں لے رہا، وہاں جو وہ حرکت کرے گا اس میں اس کا خاندان، وہ اس کی شخصیت بدنام ہوگی۔ یہاں مشکل یہ آ رہی ہے کہ میری ان حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اس سے بہت بڑا میرے سر پہ وزر داخل ہو رہا ہے۔ وہ آدمی جو تکلیف دہ چیز کو راستے سے جس نے ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو جنت میں گھومتا ہوا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ دوسری روایت میں الفاظ ہیں، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی۔ بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوق فاخره فشکر اللہ له فغفر له، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، اس نے ٹھوکر مار کے راستے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ آدمی جو راستے میں اللہ کے بندوں کے لیے تکلیف دہ چیز کو پھینکتا ہے، تکلیف دہ چیز کو ڈالتا ہے، اس کا مفہوم آپ اچھی طرح سمجھ جائیے کہ راستے سے مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے گزرنے والوں کے لیے کسی تکلیف دہ چیز کے ہٹانے والے کی مغفرت ہو جائے تو پھینکنے والے کو کتنا اجر ملتا ہے، کیا ثواب ملے گا، اس کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ میں کہنا نہیں چاہ رہا، اللہ ہمیں سمجھ دے دے۔ ان چیزوں کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھیں، اپنی اس عبادت کو بوجھ نہ بنائیں، اپنی اس عبادت کو اپنے لیے مصیبت نہ بنائیں، اپنی اس عبادت کو اپنے لیے وبال نہ بنائیں، اپنی آخرت کے لیے، نجات کے لیے، اس کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ بنائیں۔ للہ فی اللہ میں اکثر ہر سال تقریباً اس موقع پر یہ بات دہراتا ہوں، یہ جملے دہراتا ہوں کہ یہ عبادت ہے، کسی طرح ہمارے اندر یہ شعور آ جائے، کسی طرح ہمارے اندر یہ احساس آ جائے اس عبادت کی قدر کرنے کا، اس عبادت کا احترام کرنے کا۔ باقی جتنا آپ کو رب العالمین نے عطا کیا ہے، جتنا رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، جانور گراتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قربانی اپنے گھر کی طرف سے کی، حج میں 100 اونٹ نہر کیے۔ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، قربانی کر رہے ہیں اللہ، یہ میری طرف سے بھی ہے، میری آل کی طرف سے بھی ہے، اور پوری امت محمدیہ کی طرف سے بھی ہے۔ یہ خصوصیت نبی تھی، امت محمدیہ کی طرف سے قربانی کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گوشت کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو، کھلاؤ بھی، اس کا آپ صدقہ کا اہتمام بھی کریں، اس کو آپ رشتہ داروں کو ہدیہ دینے کا اہتمام بھی کریں، اور اس کو خود کھانے کا اہتمام بھی کریں۔ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ تقسیم واجب نہیں ہے کہ ایک تہائی ایک تہائی ایک تہائی، نہ کوئی مقدار واجب ہے نہ تقسیم واجب ہے، لیکن پسندیدہ تقسیم یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی صدقہ ہو، ہدیہ بھی ہو، جس میں انسان محبت کے تقاضوں کو، الفت کے تقاضوں کو، رشتہ داری کو بڑھاوا دیتا ہے، اور خود بھی اللہ کی اس دی ہوئی نعمت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، پہلے جب منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت جمع کرنے سے، تاکہ غریبوں کو گوشت مل سکے، جو آس پاس کے دیہات کے لوگ ہیں جن کو پورا سال نصیب نہیں ہوتا۔ جب رب العالمین کی طرف سے فراوانی ہو گئی تو آپ نے اجازت دے دی۔ آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی مستحق ہے دور دراز کے علاقوں میں، کیونکہ ہم عبادت میں رغبت رکھتے نہیں، جو گھر کے دروازے پر آیا اس کو دے کر ہم نے سمجھا کہ ہمارا صدقہ گوشت کا ادا ہو گیا۔ وہ جو دروازے پر آنے والے ہیں ان میں کون کتنا مستحق ہے میں اور آپ نہیں جانتے، اور حالات ہمیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بازار میں۔ پھر یہ گوشت تقسیم بھی بکتا بھی ہے، اور اس کے غلط استعمالات بھی سامنے آتے ہیں۔ مستحق کو ڈھونڈیں، آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن جانا نہیں چاہتے، اس تک پہنچنا نہیں چاہتے۔ تو عبادت کی روح اس میں ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ انسان عبادت کو بڑے دل کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 10 تاریخ یوم النحر،
یہ دن جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا فضیلت والا ہے اور عشرہ ذی الحج میں ہے، تو اس دن کی قربانی 11 بعد میں ایام تشریق میں کی گئی قربانی سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس لیے اہتمام کیجئے کہ آپ کی قربانی کا جو صحیح آپ کو زیادہ فائدہ ہو فضیلت اور اجر کے اعتبار سے، وہ یوم النحر کا دن ہے۔ اپنے اس دن کو ضائع ہونے سے بچائیں، قربانی کا اہتمام کریں۔ اس قربانی کو، اس کا گوشت نہ ہم کہیں اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ کھال کو، نہ گوشت کو، نہ چربی کو، کسی بھی چیز کو۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علی فرماتے ہیں جزار جو قصائی ہے اس کو بھی اس کی کھال یا گوشت اجرت کے طور پر دینے سے منع فرمایا، لیکن خود ذکر فرماتے ہیں نحن نعطیہ من عندنا، ہم اپنے پاس سے ویسے ہی الگ سے دے دیا کرتے تھے، اس کی اجرت الگ ہے، آپ اگر ویسے اس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ الگ ہے۔ لہذا اس قربانی کے اہتمام اور اس کے تقاضوں کو پورا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ دعاؤں کی درخواست آئی ہے، طارق صدیقی صاحب ہیں، ان کے بیٹے جنید صدیقی صاحب کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ اس وقت دنیا کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، مسلمانوں کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طریقے سے مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس سارے جھمیلے میں جو میڈیا پر ہمیں دکھایا جا رہا ہے پیٹھ پیچھے جو فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو داستان بنائی جا رہی ہے ان کی، وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ اس کا کوئی ذکر تک اب سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ ایک کھیل تماشا الگ لگا ہوا ہے، وہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اور پیچھے پوری طریقے سے اس علاقے کا صفایا کر دیا گیا جہاں مسلمان آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی مدد فرما دے، اللہ ان پہ اپنا خاص رحم و کرم فرما دے۔ یوم عرفہ ان دنوں کے اندر ان بھائیوں کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت اور تمکین کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ عطا فرما دے، ایسے غیرت والے مومنین عطا فرما دے کہ جن کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور تمکین عطا فرما دے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔